شعبان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ شعبان کی جو 15ویں رات ہے ہمارے یہاں انشاءاللہ آنے والی اتوار کی رات، تو وہ رات عبادت کا اہتمام کیا کریں اور دوسرے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں۔ اگر کوئی بندے مومن رات میں عبادت کرتا ہے اور دوسرے دن روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ تو اس لیے رات میں عبادت کا اہتمام کیا کریں اور دوسرے دن روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات کو آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں۔ ابھی حکومت کے طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا، تمام لوگوں کے پاس یہ سرکولر پہنچا جس میں لکھا ہوا ہے چاہے اگادی ہو، چاہے ہولی ہو، چاہے شب برات ہو، چاہے اور مسلم کے یا غیر مسلموں کے تہوار ہوں، ان میں جمع ہو کر کہیں عبادت کرنا یا یہ ہے کہ پرارتھنا کرنا یہ ہمارے حالات کے حساب سے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایک پریشانی سی، ایک مایوسی سی چھائی گئی کہ اب آنے والی مقدس رات ہے۔ پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم سب اپنے اپنے گھروں میں رہ گئے، جبکہ مسجد میں آ کے عبادت کرنا اور یہاں نمازوں کا پڑھنا، اس میں ایک عجیب سی کیفیت پاتے ہیں، ایک عجیب سا لطف ہم لطف پاتے ہیں اپنے اندر۔ لیکن کیا کریں کہ پھر اس طرح کے اعلانات ہو رہے ہیں، اب ہم یہاں مسجدوں میں آ کے عبادت کر سکتے ہیں یا عبادت نہیں کر سکتے۔ جامع مسجد ٹرسٹ کے ذمہ داروں سے بھی بہت سارے احباب نے فون کر کے معلوم کیا اور حضرات علماء سے بھی فون کر کے معلوم کیا، پوری ریاست کرناٹک کے ڈسٹرکوں سے، کہ اس سال اب ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ جو حکومت کرناٹک کی طرف سے جو چیف سیکریٹری ہیں ان کے طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا ہے۔ جب امارت شریعہ کرناٹک کے ذمہ داروں نے پولیس محکمے سے بات چیت کر کے اس سلسلے میں وضاحت چاہی تو ڈپارٹمنٹ نے یہ بات واضح کر دی، چونکہ مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے کرسچن ہوں، یہاں ہر ایک ہندوستانی کی حیثیت سے رہتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی عبادت گاہ میں کر لیں۔ چونکہ مرض کے بڑھنے کا شدید ان کے حساب سے اندیشہ ہے، آنے والے اپریل میں اور مئی میں، جیسے پچھلے سال انہی ایام میں مرض بہت زیادہ بڑھا، لوگوں کو سانس لینے کی بڑی تکلیف ہوتی گئی اور بہت سارے احباب ایمبولنس میں ڈال کر اپنے رشتہ داروں کو ہاسپٹل در ہاسپٹل پھرتے گئے، بیڈ نہیں ملا جس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوئی۔ کہیں ایسے حالات نہ آ جائیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سے پرہیز کیا جائے، دوری اختیار کیا جائے، ماسک کا استعمال کیا جائے۔ یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ترتیب دیے گئے ہیں، ہر ایک ہندوستانی کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی گئی ہدایات ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے، عام طور سے برات والی رات، شب برات، اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگنے والی رات ہے۔ جاگنے والی رات کا مطلب کیا ہے کہ ہم ٹو ویلروں میں سوار ہو کے دو تین چار گھومتے رہیں، ادھر سے ادھر، ٹانری روڈ سے شیواجی نگر سے سٹی مارکیٹ، تو پھر ادھر ادھر۔ آپ سے کہنا چاہوں گا، ڈپارٹمنٹ سے جب اجازت مل رہی ہے کہ ہم مسجد میں فاصلہ اختیار کرتے ہوئے، سماجی فاصلہ اختیار کرتے ہوئے عبادت کر سکتے ہیں، یہاں آ کے تم عبادت کرو۔ اگر یہاں نہیں آ کر عبادت کرنا نہیں ہوتا تو آپ اپنے گھروں میں عبادت کر لو۔ نہیں، مسجد میں آ کے جتنی کیپیسٹی ہے، جتنے لوگ یہاں آ کے اندر رہ کے عبادت کر سکتے ہیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے
اتنے لوگ آئے راستوں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یا یہ ہے کہ بہت دور تک جماعت بنا لینا، اس کی بالکل قطعاً حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ جو ہدایات حکومت کی طرف سے ملے ہیں، جو اجازتیں حکومت کی طرف سے ملے ہیں، اس پر ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو بھائی ذرا وقت عبادت کر لیں تو کیا ہوگا، بعض احباب لڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ ہماری عبادت ہے، ہماری نماز ہے، کیوں تم روکتے ہو؟ مسجد والے کیوں روکتے ہو؟ ٹرسٹ والے کیوں روکتے ہو؟ ایسی باتیں کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے بہادر ہیں، پہلوان ہیں، آپ جیسے چاہے بات کر سکتے ہیں، آپ کے اندر 2 انچ کی زبان ہے، جیسے چاہے جس پہ برس سکتے ہیں۔ نہیں، مسلمان ہو کے ایسی گفتگو نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان، اس کے چہرے سے نور جھلکنا چاہیے، رحمتیں برسنا چاہیے، اس کی زبان سے مٹھاس نکلنا چاہیے۔ کرواہٹ، تلخ گوئی اور تش روئی یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ بہت سارے احباب غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ مسجد، یہ سب کی مسجد ہے، ٹرسٹ والے کون ہوتے ہیں روکنے کے لیے؟ یہ ہمارے بھائی یہ رضاکارانہ طور پہ جو خدمت انجام دیتے ہیں، اگر ان سے پیار سے کہیں کہ اب اندر جگہ نہیں ہے، جتنے بیٹھنے تھے اتنے بیٹھ چکے ہیں، آپ ذرا اوپر چلے جائیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ ارے ہم بیٹھیں گے جا کے، آپ کیوں روکتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بیٹھنے کا شوق ہے جلدی آ جائیں، بیٹھیں، آپ کے لیے بیٹھنے سے کوئی روکے گا نہیں۔ یہاں جگہ پر ہو گئی، آپ اوپر جا کے نماز ادا کریں، بیٹھیں۔ آپ کو اگر خطیب صاحب کو دیکھ کے خطبہ سننا پسند ہے تو آپ اول وقت میں آئیں، بیٹھیں، آپ کے لیے کون روکتا ہے؟ لیکن جب ایک جماعت بیٹھ جاتی ہے، جس ترتیب سے ٹرسٹ نے بیٹھنے کا نظام بنایا ہے اس کے حساب سے لوگ بیٹھ گئے، بعد میں آ کے وہ اندر بیٹھ گئے کہ ہم یہاں بیٹھیں گے تو کون روکے گا ہم کو، اور زبردستی کریں، یہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ حکومت کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے ٹرسٹ کے طرف سے جو ترتیب دی گئی ہے، جو نظام بنایا گیا ہے، ہر ایک مسلمان کو اس پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ڈپارٹمنٹ کو کسی طرح کی کوئی شکایت نہ ہو، ان کو احساس یہ ہو جائے کہ مسلمان اتنا اخلاق والا ہے، کیا اخلاق والا ہے، کتنا رولز کو فالو کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ باتیں ہمیں سے ہر ایک کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو امارت شریعہ کے طرف سے بھی ہدایات جاری ہوئی ہیں، ان ہدایات پر ہر ایک مسلمان عمل پیرا ہو، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان میں ایک محبت جو ہو، بھائی چارگی ہو، الفت ہو، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری امت کی